نیک اعمال کی برکت سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ برے اعمال کرنے سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ نیک اعمال کی برکت سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نیک اعمال کرنے سے اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کی برکت سے انسان کی نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ برے اعمال کے اثرات بھی نسلوں میں پڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کی، انسان کی نیکی جو ہے وہ 7 نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یعنی نیک آدمی کے نیک اعمال کے اثرات جو ہیں وہ 7 نسلوں تک اثر کرتے ہیں۔ ان کی برکات 7 نسلیں حاصل کرتی ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے بھی ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات کہ نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ تو ان کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی ایک دلی راحت حاصل ہوتی ہے، دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نیکی کا بدلہ دنیا میں فوراً یہ ہے کہ نیکی کرنے والا مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ برے عمل کی سزا اور جزا دنیا میں یہ ہے کہ برا عمل کرنے والا خود پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے غلط کیا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ انہی دلوں میں ایک تاجر نے مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ اللہ پاک اس کو خوش رکھے، اللہ پاک ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں، اہل و عیال میں، اولاد میں برکت فرمائے۔ بڑا اچھا آدمی ہے، میرے پاس آیا، کہتا جی ایک وقت تھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے فصل خریدی، وپاری ہے، تاجر ہے، اور بھی کاروبار اس کے ہیں، کہ میرے پلے دار جو فصل بھرنے والے ہیں، جنس بھرنے والے ہیں، وہ لوگوں کی کلو 2 کلو جتنی بھی زیادہ لے آتے تھے۔ بوری بھرنی ہے جو بتایا ہوا ہے کہ اتنی بوری بھرنی ہے، اس سے زیادہ وہ بوری میں لے آتے تھے، کلو 2 کلو زیادہ لے آتے۔ کہتا میں نے ان کو منع نہیں کیا، پتہ تھا یہ زیادہ لے آتے ہیں، یہ بھرائی کرنے والے پلے دار،
کہتے ہیں منع نہیں کیا، لیکن پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں، لوگوں کی جنس وہ زیادہ لے آتے ہیں۔ تو کہتے اتنا میں پریشان کہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور اس سال کہتا ہے کہ اتنے لاکھ کا مجھے خسارہ ہوا، گھاٹا پڑا، زیادہ لینے کے باوجود پلے دار کلو 2 کلو اور بوری میں زیادہ لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زیادہ لے جانے کے باوجود مجھے اتنے لاکھ کا گھاٹا پڑا، خسارہ ہوا، اور رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، پریشان۔ تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، لوگوں کا مال زیادہ لے آنے کے باوجود ہم گھاٹے میں گئے۔ کہتے ہیں پریشان ہوا، اللہ سے معافی مانگی، لیکن کرتے پلے دار تھے، منع نہیں کیا۔ کہتا ہے پریشان کہ اتنا گھاٹا پڑ گیا لاکھوں کا، اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا، توبہ کی۔ یہاں ہمارے یہاں آتا رہتا ہے، ابھی دنوں میں وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا۔ کہتا پھر اگلی فصل آئی تو میں نے اپنے پلے داروں کو، مزدوروں کو کہا کہ کسی امیر کسان یا غریب کسان کوئی بھی ہے، اس کا ایک دانہ بھی زیادہ نہیں لے آنا، جتنی بھرتی ہے اتنی بھرنی ہے۔ تو بوری میں ایک دانہ بھی آپ نے زیادہ نہیں لے آنا، اگر لے آئیں گے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ مطلب کیا کہ انہوں نے ان کو منع کیا کہ بالکل جو ہے وہ میرے لیے میری بوری میں کسی کسان کا ایک دانہ بھی زیادہ نہیں لے آنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے مزدوروں نے، پلے داروں نے کہا کہ یہ پھر کیسے ہوگا، اس میں تو آدھا کلو کچھ نہ کچھ زیادہ ہونی چاہیے، اور کیونکہ کچھ تھوڑی بہت گر بھی جاتی ہے۔ کہتے میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، زیادہ نہیں لے آنی، پوری لے آنی۔ کہتے ہیں فصل لیتا رہا، بیچتا رہا، تو اللہ جل جلالہ کا یہ کرم ہوا کہ مجھے سکھ کی نیند آتی تھی رات کو، زیادہ لوگوں کا مال وہ بھرتی زیادہ کرنے پہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں سکھ کی نیند مجھے آتی، رات کو سوتا، اور اس سال مجھے نفع زیادہ ہوا کہ ایک وقت ہے میں زیادہ لے آ رہا ہوں، لیکن پھر گھاٹے میں، اور پھر حلال کا کہا ہے کہ کسی کا ایک دانہ بھی نہیں لے آنا۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس سال مجھے نفع ہوا۔ تو نیکی کی برکات جو ہے انسان خود اپنی زندگی میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسے لوگ جو بازاروں میں بیٹھ کر دنیا کے اندر کھبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اس میدان میں لوگ کتنے فیل ہو گئے،
بڑے بڑے جن کو آدمی اچھا سمجھتا ہے، دیندار بھی سمجھتا ہے، لیکن تجارت کی لین دین میں کتنے فیل ہو گئے، غلط کیا۔ لیکن ایک آدمی دیکھنے میں دنیا دار ہے اور کوئی سوچ نہیں سکتا یہ اتنا امانت دار ہے، تو میرے پاس وہ بیٹھا آدمی تو اس کے بیٹھنے کی برکت کہ میرے دل پہ بھی اثر ہو رہا تھا، میرا دل بھی نرم ہوگا۔ نرم دل ہونا یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے آنکھوں سے آنسو نہ آنا، دل کا سخت ہونا، لمبی لمبی امیدیں جو ہے وہ بندھی ہوئی ہیں، یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ نیک بختی یہ ہے کہ آدمی کا دل نرم ہو، آنکھوں سے آنسی جاری ہوں، اگر کبھی رونا نہ بھی آئے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو رو، یعنی اللہ کے دربار میں رو۔ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو، تو اللہ کے دربار میں جو رونے والا منہ بنائے گا اللہ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے دربار میں روتے ہیں، یہ اللہ والوں کا نیک لوگوں کی نقل کر رہا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے نیک بندوں کی نقل کرنے والے بھی پسند ہیں۔ تو نیک اعمال کی برکت سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اسی علاقے کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ جب میں اپنی بھینس کا دودھ نکالتا ہوں، دودھ دوہتا ہوں، تو اپنے برتن کو پہلے دھوتا ہوں اور دھو کر پھر اس کو میں خوب جو ہے اسے پانی جھاڑتا ہوں، یعنی برتن کو جھٹکے دیتا ہوں کہ اس کے قطرے بھی نیچے گر جائیں، کہ میرے دودھ میں پانی کا قطرہ بھی نہ آئے۔ میں یہ عمل کرتا ہوں، میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، اس سے بچتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح ملاوٹ کرنے سے۔ ایک ہے گرمیوں میں دودھ میں پانی ڈال کر پینا، لسی بنا کر، وہ تو جائز ہے، لیکن ایک ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو کرے گا پھر بھرے گا۔ ابھی رات کو مجھے ایک آدمی سنا رہا تھا بات، کل کہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ایک ساتھی سے، بھائی آپ کا بھینسوں کا دودھ کتنے؟ انہوں نے کہا کہ اتنے کلو۔ آپ دودھی کو کتنا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنے کلو۔ انہوں نے کہا کہ دودھ آپ کا مثلاً 7 کلو ہے، 10 کلو دودھی کو کیسے دے دیتے ہیں؟ تو کہنے لگا اتنے کلو پانی ملاتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اتنے کلو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، وہ دودھی کو دیتے ہیں۔ بتا رہا ہے بھینس دودھ تھوڑا دیتی ہے، ہم دودھی کو دودھ زیادہ دیتے ہیں۔ یہ عجیب تھا ایک کہ بھائی بھینس والے کے پاس دودھ آیا تو زیادہ ہو گیا، بھینس کے پاس تھوڑا تھا۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کو، بھائی وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ بھائی دودھ میں پانی نہ ڈالا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کہتا ہے میرے بھینسوں کی 2 جو ہے نا
وہ کٹیاں، وہ بچے دو وہ مر چکے ہیں، وہ نکل گئے ہیں۔ دیکھو پانی ڈالا، اب دودھ پینے والے جن کی برکت سے دودھ ملا تھا وہ بھی گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بھینس کا تو تب دودھ ملتا ہے، تو وہ بھی اگر بھینس کی جو کٹی ہے بھائی وہ بھی بھینس ہے، تو اب دھو گئے۔ تو نقصان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ پاک اس سے ہمیں بچائے۔ تو وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ میں اپنے برتن کو جھاڑتا ہوں خوب، کہ میرے عرصہ پہلے، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ میرے برتن میں کوئی قطرہ بھی پانی نہ رہے، میں کسی کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دینا چاہتا، دودھ ہی دوں گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو میں نے خود ان کے ٹھان پہ، یعنی ان کے کھرلیوں پہ، ان کے ڈیرے پہ میں نے دیکھا کہ ایک بھینس کی بجائے 2 بھینسوں کی بجائے بھینسیں ہی بھینسیں ہیں۔ اللہ نے برکت ڈالی، تو میں سوچتا تھا یہ اس کی برکت ہے۔ وہ پانی ڈالنے والوں کی تو جی چاہے تو وہ ایک بھی جائے دوسری بھی جائے، لیکن اس کے ڈیرے پہ میں نے دیکھا کہ بھینسوں کا ایک باڑا بنا ہوا ہے، جانوروں کا۔ اللہ پاک نے برکت ڈالی۔ تو حلال کے اندر جو ہے برکت ہے۔ ہمارے بڑے مفتی اعظم، مفتی پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں حرام اور حلال کی۔ فرماتے ہیں کہ جو جانور حرام ہیں، مثلا سورنی ہے، خنزیر ہے، وہ بچے دیتی ہے بہت سارے۔ کتیا ہے، وہ بھی بچے ایک وقت میں بہت سارے بچے دے دیتی ہے، لیکن آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ وہ ایک کتیا 10 12 20 جی وہ اتنے دے دیتی ہے، لیکن کبھی کسی نے کتوں کے ریوڑ، کتیاں دے اجڑ کبھی نہیں دیکھے۔ اور جو اس کے مقابل بھینس ایک بچہ دیتی ہے، بکری 1 یا 2 دیتی ہے، آخر 3 دیتی ہے، اس کے ریوڑ ہیں۔ بکریوں کے ریوڑ ملتے ہیں اور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، کتے کبھی ذبح بھی نہیں ہوتے، کبھی بازاروں میں کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ جانور حرام جو ہیں کہ ذبح ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کم ہیں اور دیتے زیادہ ہیں۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ زیادہ ہے، لیکن دنیا میں نظر نہیں آتے۔ حلال جانور جو ہیں وہ پیدائش میں کم ہیں، بھینس نے 1 دیا، گائے نے 1 دیا، اونٹنی نے 1 دیا، اور بکری نے 1 دیا، 2 دیے یا 3 دیے، تقریباً اس کے قریب ہی ہے۔ تو حلال کے جانور دیکھے بھی جاتے ہیں اور روزانہ بازاروں میں ذبح بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا حلال میں برکت ہے، چاہے تھوڑا ہے، حلال میں برکت ہے، حرام چاہے زیادہ ہے، اللہ پاک نے یہ دنیا میں دکھایا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا گیا کہ بھئی جو اچھے کام نیک اعمال کرتے ہیں معاشرے میں،
اللہ جل جلالہ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ اور جب اس کے برعکس لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس میں کمی ہے، اس میں نقصان ہی دیکھا گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی گائے کے دودھ میں پانی ڈالتا تھا، اس کا ایک ڈیرا تھا، ٹھان تھا، ڈیرا تھا ایک، تو ان کے پاس گائیاں تھیں، دودھ میں پانی ڈالتا، لوگوں کو دیتا۔ کہتے ہیں ایک دن جو ہے وہ سیلاب آیا، اس کا ڈیرا بھی اور اس کی گائے بھی، وہ سب کچھ جو ہے سیلاب میں بہہ گیا، کچھ بھی نہ رہا، خالی جگہ رہ گئی۔ تو کہنے لگا کھڑا ہو کر، پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا، میرا ڈیرا بھی گیا، گائے بھی گئی، سب کچھ گیا، وہ بیچ میں توڑی بھی جاتی ہے، پٹھے بھی جاتے، چارہ سب جو ہے۔ تو کہتے پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ تو ان کا بیٹا پاس کھڑا تھا، اس نے کہا ابو آپ جو روزانہ دودھ میں پانی ڈالتے تھے نا، وہ اکٹھا ہو کے آ گیا ہے۔ تو یہ اکٹھا ہو کے جب آتا ہے پتہ نہیں چلتا، سب کچھ چلا جاتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ نیکی کی ہوئی اس کا فائدہ انسان کی نسلیں اٹھاتی ہیں، اور اللہ سے ڈر کے جو گناہ سے، غلط کرنے سے بچتا ہے یا عورت بچتی ہے، اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین علماء کہتے ہیں، چار یار ان کو کہا جاتا ہے، اور دو یاروں کی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، آپ کی حکومت ہے، تو رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرمایا کرتے تھے گلیوں میں، تاکہ عوام کے حالات کا پتہ چلے، کون پریشان ہے۔ اگر کوئی پریشان ہوتا تو ان کی مدد فرماتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری فرماتے۔ بہر رات کو وہ گشت میں نکلتے تھے، یعنی کہ اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے۔ رعایا سوئی ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے ہوتے، وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اسی طرح بعد میں جو ہے، جو ان کے سچے غلام تھے علماء کرام اور جو عمراء یعنی بادشاہ، وہ بھی رعایا کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جاگتے تھے، محنتیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہوئے ہیں امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ، تو وہ رات کو چراغ جلا کے پڑھتے رہتے، کتابیں لکھتے رہتے، مسائل پڑھتے رہتے، کپڑے گندے ہو جاتے، بعض دفعہ بیوی صاحبہ زبردستی ان کو کہتی کہ اتار دو،
تو رات رات ساری رات بڑی بڑی دیر تک جو ہے وہ پڑھتے رہتے۔ تو کسی نے کہا کہ غالباً گھر والوں نے کہ آپ اتنا جاگتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں۔ فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو محمد سے پوچھ لیں گے، اگر محمد بھی سو گیا تو مسئلہ کون بتائے گا ان کو۔ یہ امت کے خیر خواہ یہ لوگ ہیں کہ لوگ تو سوئے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی روزی میں برکت ڈال دے۔ لیکن تف اور افسوس ان لوگوں پہ کہ جن کے لیے مانگا جائے اور جن کے ساتھ اچھائی اور پھر وہ برائی کا سوچیں اور ان کا وہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگ یہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صحابہ کرام، انبیاء، یہ لوگوں کے انتہائی خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو انتہائی ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے، یہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، اذیت پہنچائی، فرمایا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ سے جنگ کرے گا کہاں جیتے گا؟ تو یہ حضرات جو ہے رات کو بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب کئی مرتبہ میں باہر نکلا ہوں یہاں، یہ ان لوگوں کی برکت ہے، ہم تو کیا ہیں، بس ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہونے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ اچھائی کرنے کی توفیق دے۔ کمزوریاں بہت ساری ہمارے اندر بھی بہت ساری ہو، لیکن ادھر باہر نکلتا ہوں، بعض دفعہ یہ مغرب کی طرف نکلتا تھا، یہ ادھر بیٹھتا تو میں گاؤں کو دیکھ کر، اپنی بستی کو دیکھ کر دعا کرتا تھا کہ اللہ اس بستی کو بستی صالحین بنا دے، اس کا فیض پورے عالم میں پھیلا دے، اس پہ رحم فرما، بستی والوں پہ رحم۔ یہ وہ اللہ سے مانگنا، یہ کیا، یہ کسی کے کہنے پر تو نہیں ہے، بس یہ ان لوگوں کی برکت ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، انہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا۔ تو اللہ اس بستی کو بھی نیک بنائے اور صالح بنائے، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر کوئی غلط جو ہے، کوئی پریشان، یعنی کہ خود ہے یا کوئی ہوتا ہے بعض دفعہ میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اونچ نیچ کرنے والا، وہ اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اگر کوئی ہو ایسا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو مدینہ منورہ میں گشت فرماتے تھے کہ گلیوں میں چلتے، اپنی رعایا کے حالات سے آگاہ ہوں، پتہ چلے، لوگوں کی مدد کرتے، مختلف روایات میں مختلف باتیں۔ ایک رات کو جو ہے گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر کے تھک گئے، ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ واہ سبحان اللہ! یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد، ان کی بہت بڑی بادشاہی تھی، گلی میں چلتے چلتے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھکے ہوئے۔ کیسے عظیم لوگ تھے! اللہ ان لوگوں کے صدقے ہمیں بھی دین والا، سب کو دین والا بنا دے۔ اللہ اکبر! جب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تو گھر سے آواز آئی، اس گھر کے اندر سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے
منع کیا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا، یعنی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچنا۔ امی کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، یعنی دودھ کو زیادہ کر دو، بیچنا تھا۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المومنین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بیٹی کو ماں جو ہے بیٹی سے اصرار کر رہی ہے دودھ میں پانی ملا لو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، حضرت عمر نے منع فرمایا ہے۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں یہاں میں، تو ہم دودھ میں پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارا مولا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے دودھ میں پانی نہیں ملا۔ لیکن ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ بیٹی نے امی اس کو کہا کہ امی جان یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے امیر المومنین کے سامنے ان کی اطاعت کریں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کریں، یہ ٹھیک تو نہیں ہے، ہمیں ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گفتگو سنی، ماں بیٹی کی گھر میں تشریف لے گئے، بیٹوں کو بلایا، فرمایا کہ مجھے تو شادی کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر اس درجے پہ پہنچ چکی ہے، اگر تم میں سے کسی نے شادی کرنی ہو تو فلاں بیوہ عورت ہے، ان کی بیٹی تقوی والی، اگر تم نے شادی کرنی ہو تو میں رشتہ مانگ لوں ان سے۔ یہ رشتہ مانگا جا رہا ہے بیٹی کی نیکی کو دیکھ کر، اور وقت کا بادشاہ امیر المومنین، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کو سلام کرتے تھے، یعنی اس وقت ان کی حکومت بادشاہوں پہ تھی۔ تو ایک بیٹے نے کہا چلو میں کر لیتا ہوں شادی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ کے پاس گئے جس کی وہ بیٹی تھی، فرمایا ہمیں رشتہ درکار ہے، رشتہ دے دو۔ تو اس نے رشتہ دے دیا۔ وہ لڑکی جو رات کو دودھ میں پانی ملا نہیں رہی تھی، اس نیکی کی برکت سے وقت کے امیر المومنین اتنے بڑی بادشاہی، یعنی ان کی بہت بڑی بادشاہی تھی، اور جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور عمر کا محل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جنت میں دیکھ کے آئے تھے۔ ان کی وہ بہو بنی تو ان کے گھر میں گئی، پھر ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی ہوئی، وہ آگے پھر شادی اس کی ہوئی، پھر ان کی نسل سے جو ہے عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی پیدا ہوئے، یعنی نسل سے بھی آگے پھر اللہ والے پیدا ہوئے اس لڑکی کی، اس بچی کی جو بچی تھی وہ آگے گئی، پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوئی، ان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا ان کی پوتے تھے، یا جس طرح بھی بہرحال اسی بچی کی نسل سے عمر ثانی بھی پیدا ہوئے جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں۔ تو دنیا میں یہ عزت حاصل ہوئی تو آخرت میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو نیک اعمال ہیں اس کی برکت سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، اور نیک اعمال والباقیات الصالحات یہ باقی رہنے والے ہیں، اور
برے اعمال کی نحوست دنیا میں بھی پڑتی ہے، آخرت میں اللہ معاف فرمائے علیحدہ عذاب ہے، لیکن معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ وکفی باللہ وکیلا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے سامعین ہیں یا اللہ، جو کسی کی جائز جات ہیں، سب جو نیک جات ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کی اس پوری بستی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، نیک صالح بنا دیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجیے، نیکی والا بنا دیجیے، بستی کو بستی صالحین بنا دیجیے۔ اس بستی والوں پر ہم سب پہ رحم فرما اور اس علاقے کے رہنے والوں پر رحم فرما اور پورے عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ مولا کریم ہمارے آل و عیال کی، یہ سارے ماحول کی ہر طرف سے، ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔